الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاحظہ فرمائیے گا قصہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو یہ دعوت دی کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور انہیں بے حیائی کے کاموں سے منع فرمایا، تو ایک آدمی نے بھی ان کی بات نہ مانی اور ایمان قبول نہ کیا، نہ ممنون کام ترک کیا۔ وہ اسی حال پر مصر رہے اور رسول کو اپنی بستی سے نکال دینے کا ارادہ کر لیا۔ وہ اتنے بے عقل تھے کہ انہوں نے پیغمبر کی باتوں کا صرف یہی جواب دیا: اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ جو خوبی حقیقت میں قابل تعریف تھی، ان لوگوں نے اسی کو ایسے عیب کے طور پر ذکر کیا جس کی وجہ سے انہیں بستی سے نکال دینا ضروری سمجھا۔ اس سے ان کی پرلے درجے کی ہٹ دھرمی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی بیوی کے سوا گھر کے تمام افراد کو بڑے اچھے طریقے سے وہاں نکال دیا اور انہیں اس گندگی میں ملوث ہونے سے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بدبودار نمکین پانی کی جھیل میں تبدیل کر دیا جس میں غرق ہو کر وہ لوگ جہنم کی بھڑکتی آگ کا ایندھن بن گئے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ قبول کرنے سے صرف اس لیے انکار کیا کہ انہیں انتہائی مکروہ اور گھناؤنی بے حیائی سے منع فرماتے تھے، جس کا ارتکاب ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں وہ سزا دی کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک عبرت کا مرقع بن کر رہ گئے۔ اس کے علاوہ وہ راستوں میں ڈاکے ڈالتے، مسافروں کو لوٹتے، دوستوں سے خیانت کرتے، عام اجتماع کے مقامات پر طرح طرح کی فحش باتیں اور فحش حرکات کرتے، بلکہ بعض اوقات مجلس میں بھی بدفعلی کا ارتکاب کرتے اور بالکل حیا نہ کرتے۔ ان پر نہ کسی کی نصیحت کا اثر ہوتا، نہ کسی کے سمجھانے سے باز آتے تھے۔ انہیں نہ موجودہ گناہوں سے شرم تھی، نہ سابقہ گناہوں پر ندامت، اور نہ مستقبل میں اصلاح کی نیت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت سزا دی۔ انہوں نے اپنے نبی سے یہاں تک کہہ دیا: ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ گویا حضرت لوط علیہ السلام انہیں جس عذاب سے ڈراتے تھے، انہوں نے خود ہی اس کا مطالبہ کر ڈالا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان اور قوم کا کردار۔ جب لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کی سرکشی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ان کے خلاف بد دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ فسادیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی ناراضگی کی وجہ سے قوم پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اس نے ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے اپنے فرشتے بھیج دیے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر گئے اور آپ کو علم والے بچے کی خوشخبری اور لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے نزول کی خبر دیتے گئے۔ ارشاد باری تعالی ہے: قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين۔ ابراہیم نے کہا کہ فرشتو، تمہارا مدعا اور مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گنہگار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں
تاکہ ان پر کھنگر برسائیں جن پر حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ نیز ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كانت من الغابرین۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کیونکہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اور فرمایا فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط۔ جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ لوگ کبھی تو لوط علیہ السلام کی بات مان کر اسلام قبول کر لیں گے اور اپنے جرائم سے باز آ جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ بے شک ابراہیم بڑے حلم والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم اس بات کو جانے دو تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی ٹلنے کا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ آ چکا ہے، اب انہیں سزا مل کے رہے گی، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ حضرت سعید بن جبیر سودی، قتادہ اور محمد بن اسحاق رحمہ اللہ علیہم نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا اگر بستی میں 300 مومن ہیں تو کیا آپ لوگ اسے تباہ کر دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر 200 مومن ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر 40 ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگرچہ 14 مومن ہوں؟ وہ بولے نہیں۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر وہاں ایک مومن موجود ہو؟ فرشتوں نے کہا تب بھی ہم بستی کو ہلاک نہیں کریں گے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان فیہا لوطا، اس میں تو لوط علیہ السلام موجود ہیں۔ فرشتوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان میں کون کون ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یا رب کیا تو انہیں تباہ کرے گا جب کہ ان میں 50 نیک آدمی موجود ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان میں 50 آدمی نیک موجود ہوں تو میں انہیں ہلاک نہیں کروں گا، حتیٰ کہ آپ نے 10 افراد کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان میں 10 بھی نیک آدمی ہوئے تو میں انہیں ہلاک نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جب فرشتے یعنی جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے رخصت ہوئے تو سدوم کے علاقے میں آ گئے۔ وہ خوبصورت جوان لڑکوں کی صورت میں تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کی آزمائش تھی تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔ جب وہ پہنچے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ان کے ہاں مہمان بننے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے سوچا اگر میں نے ان کی مہمانی نہ کی تو کوئی اور شخص انہیں اپنا مہمان بنا لے گا، حالانکہ وہ لوگ انتہائی بد کردار ہیں۔ آپ اسی وجہ سے پریشان ہوئے کہ آپ کو معلوم تھا کہ مہمانوں کا دفاع اور بدکاروں سے ان کا بچاؤ ایک مشکل کام ہے۔ آپ کو پہلے بھی اس کام کی انجام دہی میں سخت مشکلات پیش آ چکی تھیں اور شہر کے لوگوں نے پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی کو اپنا مہمان نہ بنائیں۔
حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے انسانی صورت میں آپ کے پاس آئے تو آپ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ کے ہاں ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ کو ان کی درخواست رد کرنے سے شرم آئی، اس لیے آپ ان کے آگے آگے گھر کی طرف چل پڑے۔ آپ علیہ السلام ان سے اشاروں کنایوں میں ایسی باتیں کہنے لگے جن کو سن کر وہ اس بستی سے چلے جائیں اور کسی دوسری بستی میں جا ٹھہریں۔ آپ نے ان سے کہا، قسم ہے اللہ کی، میں نہیں جانتا کہ روئے زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ گندے اور خبیث لوگ بھی ہوں گے۔ پھر تھوڑا سا چلے، پھر یہی بات فرمائی۔ اسی طرح آپ نے 4 بار یہ بات ارشاد فرمائی۔ فرشتوں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ قوم کو اس وقت تک تباہ نہ کریں جب تک ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، یعنی وہ لوگ پہلے بھی بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو باز رکھنے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے۔ ارشاد باری تعالی ہے، قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اپنی بیویوں سے خواہش پوری کرو جو شرعی طور پر آپ کی بیٹیاں تھیں، کیونکہ امت میں نبی کا مقام والد کا سا ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ پیغمبر مومنوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ لوط علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میری بیٹیاں تمہارے لیے پاک ہیں کا یہی مطلب ہے، جس کی وضاحت مذکورہ بالا سطور میں ہو چکی ہے، اور اس کی مزید وضاحت اس آیت سے ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر میل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمہ اللہ علیہم نے یہی مطلب بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کی دوسری تشریح غلط ہے جو اہل کتاب سے ماخوذ ہے۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی غلطی ہے، جیسے ان کی بیان کردہ یہ بات غلط ہے کہ فرشتے صرف 2 تھے اور انہوں نے آپ کے ہاں کھانا کھایا۔ اہل کتاب نے اس واقعے کی تفصیل میں اور بھی بہت سی غلطیاں کی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ سو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ آپ نے ان لوگوں کو بے حیائی کے ارتکاب سے منع فرمایا۔ اس بیان میں قوم کے بارے میں آپ کی یہ گواہی پائی جاتی ہے کہ ان لوگوں میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس میں شرافت و نیکی کی رمق باقی ہو، بلکہ وہ سب کے سب احمق، بد کردار اور کافر تھے۔ فرشتے آپ سے کچھ پوچھنے سے قبل یہی کچھ آپ کی زبان سے سننا چاہتے تھے۔ وہ بد کرداری کے جذبات سے اس قدر مغلوب تھے کہ جب پیغمبر نے انہیں صنفی جذبات کی تکمیل کے جائز طریقے کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیغمبر سے صاف کہہ دیا، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ۔ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ۔ اے لوط، آپ کو معلوم ہے ہم تمہاری قوم کی بیٹیوں کی خواہش نہیں رکھتے، ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ انہیں یہ بات کہتے ہوئے نہ معزز اور پاک باز رسول سے شرم آئی، نہ اللہ عظیم و برتر کی گرفت سے خوف محسوس ہوا، اسی لیے آپ نے فرمایا، لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ۔ اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ آپ نے یہ تمنا کی کہ کاش آپ کو ان کے مقابلہ کرنے کی قوت حاصل ہوتی، یا آپ کے خاندان اور قبیلے کے افراد وہاں موجود ہوتے جو ان کے خلاف آپ کی مدد کرتے تاکہ وہ انہیں اس بدتمیزی کی مناسب سزا دے سکتے۔
حضرت ابو हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा शक करने का हक़ रखते हैं और अल्लाह ताला लूत अलैहिस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमाए। वो एक मजबूत सहारे की पनाह लेते थे, और अगर मैं इतना अरसा कैद में रहता जितना अरसा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहे तो मैं बुलाने वाले की बात मान लेता, उसके कहने पर जेल से बाहर आ जाता। एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लूत अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो, वो एक मजबूत सहारे की पनाह लेते थे, यानी अल्लाह ताला की। आपके बाद अल्लाह ने जो भी नबी भेजा वो कौम के खाते पीते घराने में से भेजा है। नबी मुकर्रम की कौम को मुस्लिहाना नसीहत। बद किरदार कौम ने जब लूत अलैहिस्सलाम के खूबसूरत मेहमानों को देखा तो अपनी गलीज़ ख्वाहिश से मगलूब होकर दौड़ते हुए आए। लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बड़े मुशफ़िकाना अंदाज में समझाया, मगर वो बदफितरत अंधे हो चुके थे। इरशाद बारी ताला है, वजाअ अहलुल मदीनति यस्तबशिरून क़ाल इन्न हाउलाइ ज़ैफ़ी फ़ला तफ़ज़हून वत्तक़ुल्लाह वला तुख़्ज़ून क़ालू अवलम नन्हक अनिल आलमीन क़ाल हाउलाइ बनाती इन कुन्तुम फ़ाइलीन। और अहले शहर लूत के पास खुश खुश दौड़े आए और लूत ने कहा, ये मेरे मेहमान हैं, कहीं इनके बारे में मुझे रुसवा न करना और अल्लाह से डरो और मुझे जलील ना करो। वो बोले, क्या हमने तुमको सारे जहान की हिमायत और तरफदारी से मना नहीं किया? उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें करना है तो ये मेरी कौम की लड़कियां हैं, इनसे शादी कर लो। यानी लूत अलैहिस्सलाम ने लोगों को हुक्म दिया कि अपनी बीवियों के पास जाया करें और बुराई के जिस तरीके को इख्तियार किए हुए हैं तर्क कर दें, लेकिन उन्होंने आपके फरमान पर कोई तवज्जो ना दी। उन्होंने अपने हया सोज मुतालबे को दोहराया और लूत अलैहिस्सलाम के मेहमानों की इज़्ज़त से खेलने पर मुसर रहे। उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी तकदीर उन्हें किस अंजाम की तरफ ले जा रही है और सुबह को उन पर कौन सी आफत टूटने वाली है। इरशाद बारी ताला है, वलक़द अनज़रहुम बतशतना फ़तमारऊ बिन्नुज़ुर वलक़द रावदूहु अन ज़ैफ़िही फ़तमस्ना अयुनहुम फ़ज़ूक़ू अज़ाबी वनुज़ुर वलक़द सब्बहहुम बुकरतन अज़ाबुम मुस्तक़िर। और लूत ने उनको हमारी पकड़ से डराया था, मगर उन्होंने डराने में शक किया और उनसे उनके मेहमानों को ले लेना चाहा तो हमने उनकी आंखें मिटा दी। सो अब मेरे अजाब और डराने के मज़े चखो। और उन पर सुबह सवेरे ही अटल अजाब आ नाजिल हुआ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को घर में दाखिल होने से रोकने की कोशिश करते रहे। दरवाज़ा बंद था, वो लोग इसे खोलने और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। आप दरवाज़े के पीछे से उन्हें नसीहत फरमा रहे थे। जब सूरत हाल नाजुक हो गई तो आपने फरमाया, लौ अन्नली बिकुम कुव्वतन। अल्लाह पाक मुझे सही से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। लौ अन्नली बिकुम कुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद। ए काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या मैं किसी मजबूत कल्ले में पनाह पकड़ सकता। तब फरिश्तों ने कहा, या लूत इन्ना रुसुल रब्बिक लन यसिलू इलैक। ए लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुंच सकते। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ ले गए, अपने पर का एक किनारा उनके चेहरों पर मारा तो वो अंधे हो गए। हत्ता के बाज़ उलमा के कौल के मुताबिक उनकी आंखें बिल्कुल मादूम हो गईं, न उनकी जगह बाकी रही जो चेहरे की हड्डी में गड्ढे की सूरत में होती है, न कोई निशान बाकी रहा। वो दीवारों को टटोलते और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को धमकियाँ देते लौट गए। जाते हुए वो कह रहे थे, जब सुबह होगी तो तुमसे निपटेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अब इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह अज़ाब का नुज़ूल यहीं से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जो कुछ पढ़ा है उस पर अमल करने की तौफ़ीक बख्शे, हमें सही से पढ़ने की तौफ़ीक बख्शे, हमारी गलतियों से दरगुज़र फरमाए, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करे, माफ़ करे, हमारे गुनाह बख्श दे।
اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اجازت دیجیے گا، گڈ لک اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔